السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، حاکم، تن تنہا پالنہار ہے۔ اسی اللہ نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اسی رمضان کے حوالے سے اس رمضان کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بارہا اور ہر سال منبر و محراب سے رمضان کے حوالے سے باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور ہر سال اور رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ ہم رمضان، روزہ، قرآن کی تلاوت جیسی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو، ہمیں معلوم ہو، ہمیں نصیحت کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم نصیحتیں کیا کرو، اس لیے کہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جب باتیں ہم سنیں اسلام کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تو ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ اس مہینے کو پا کر ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ وہ روزہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر جو مکلف ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، اور یہ صرف تم ہی پر نہیں ہے، صرف تم کو مکلف نہیں کیا گیا، بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ معاملہ ہے کہ ان پر روزے کسی اور ہیئت سے فرض تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر، ایک مہینے کا پورا روزہ فرض کر دیا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بلا کسی شرعی عذر کے یہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، اس پر اسے عذاب دیا جائے گا اگر وہ چھوڑتا ہے۔ فرض کا معنی یہ ہے، تو ہر مسلمان بندے پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین، تقویٰ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمارے قدم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہوں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ یہ تقویٰ ہے۔ جب بھی ہمارا قدم گناہوں کی طرف جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی طرف جائے، تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ
کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس ناحیے سے اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارے قدم مسجد کے اندر ہیں، ہمارا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ ہم گھروں کے اندر جائیں، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ ہم بازار میں جائیں، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ ہم تجارت کریں، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ سبق دینے کے لیے رمضان آیا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بھی اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے۔ آج ہماری تنہائیاں، اگر ہم اپنی تنہائیوں کے سلسلے میں غور کریں، ہماری تنہائیوں کے اندر سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ تنہائیوں میں کیا ہوا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ ذرا سوچیں کہ اس گناہ پر گواہ کون ہے۔ تنہائیوں کے اندر ہم نے جو گناہ کیا ہے، اس تنہائی میں کیے ہوئے گناہ پر گواہ کون ہے؟ گواہ وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارا حساب کرنے والا ہے، وہی ہمارے اس گناہ پر گواہ ہے۔ ہمیں ہماری تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس تنہائی کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، نیکیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے اس بندے کو، جو بندہ تنہائی کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے ایسے بندے کے لیے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو تنہائیوں کے اندر بھی اگر ہم ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سبق دینے کے لیے یہ رمضان آیا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم صادر ہوا ہے، اور یہ روزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تسلی دی، ایام معدودات، کہ یہ چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں، 29-30 دن ہیں، تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ یہ چند گنے چنے دن ہیں، ان کا روزہ رکھیے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے، اگر آپ بیمار ہیں آپ روزہ نہ رکھیے، آپ سفر میں ہیں آپ روزہ نہ رکھیے، اللہ رب العالمین نے رخصت دے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ تم اس مہینے کے پاؤ تو تم روزہ رکھو، اگر تم سفر میں ہو، مریض ہو، تمہارے پاس شرعی عذر ہے، رمضان کے روزے تم ترک کر سکتے ہو، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی مہلت دی ہے۔ تو یہ روزہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے اجر کے تعلق سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ روزہ تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ روزہ کا مقصد جو تقویٰ بیان کیا گیا، اس حوالے سے اگر ہم روزے کی کیفیت کو دیکھیں تو روزے کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ، ایک ہمارا دوست، ہمارا ساتھی جو صبح و شام ہمارے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ہمیں نظر آئے گا، اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ ہو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، ہمیں احساس اس وقت ہوگا اگر ہمارے سامنے وہ کھا پی لیتا ہے تب تو آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ شخص روزے دار نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص چپکے سے کھاتا ہے، ہمارے ساتھ ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں۔ روزے کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اجر اتنا بڑا رکھ دیا کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا اجر بیان نہیں کیا، اس کی عظمت دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، صبح سے شام تک اس نے جائز چیزوں کو میرے لیے چھوڑ رکھا ہے، حلال چیزوں کو میرے لیے ترک کر دیا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میرے ذمے ہے، میں جتنا چاہوں اتنا دے دوں۔ اور اللہ کے خزانے کی
مقدار یہ ہے، اللہ کے خزانے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر دنیا کے اندر موجود قیامت تک آنے والی ساری ہستی، سارے جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد کریں، اللہ رب العالمین ساروں کی فریاد کو پوری کر دے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالی جائے اور واپس نکالے تو کتنا پانی آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس روزے کی بدولت اللہ اتنا عظیم ثواب دینے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم پائیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ رمضان کی ہم نے بہت سی برکتیں سن رکھی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر طرف برکتیں نظر آتی ہیں۔ ہم تجارت کے اندر دیکھیں برکت ہی برکت ہے، مساجد کے اندر دیکھیں اور یہ انتہائی خوشی کی بات ہوتی ہے، ایک ذمہ داران مساجد کی طرف سے ایک امامت اور خطابت پر فائز ایک عالم کے دل اور مؤذن کے دل سے پوچھیں، جب مسجد کے اندر آبادی ہوتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد سے منسلک لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس روغن کو دیکھتے ہیں، اس رنگینی کو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ پہلے سے ہی جمع ہیں، پورا دن مسجد کے اندر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی رمضان کی ایک عظیم برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں بہت برکت رکھی ہے، اور یہ برکت اس مہینے کے اندر اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید کا نازل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مکمل بابرکت نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے مکمل بابرکت نازل کیا ہے۔ اور اس قرآن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو کوئی شخص اس کتاب سے ایک آیت کو پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں دی جاتی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اگر کوئی بندہ قرآن مجید میں سے الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی، اس لیے کہ یہ 3 حرف ہے۔ ذرا تصور کریں کوئی شخص اس مہینے کے اندر، یہ تو عام ثواب ہے کہ کوئی بھی بندہ کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اسے ایک حرف پر 10 نیکیاں دے گا۔ کوئی بندہ رمضان کے اندر پورے قرآن کا ایک دور مکمل کر لے، آپ اس کے حروف کو گنے شمار کریں، اللہ رب العالمین کے یہاں گنتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا ثواب دینا چاہے دے دے، اسے قید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا ثواب سے نوازے گا اگر ہم ایک دور مکمل کرتے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پڑھنا ثواب ہے اسی طریقے سے سننا بھی ثواب ہے۔ اور اس مہینے کے اندر یہ بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے جو نماز تراویح ادا کرتے ہیں، امام کے پیچھے جو نماز تراویح ادا کرتے ہیں اس کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور بند کر دیں، ختم کر دیں۔ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائے، اس قرآن مجید کے ذریعے اپنی زندگی کا گزر بسر کرے۔ آج معاملہ یہ ہے، اس قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ سال کے سال گزر جاتے ہیں، قرآن مجید ہم کھولتے تک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے صرف پڑھنے کا یہ ثواب رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے صرف اس کی تلاوت پر یہ ثواب رکھا ہے کہ کوئی بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس قرآن مجید کو روانی کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کا اٹھنا قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک یہ کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس پر مشقت جو اس پر آ رہی ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 اجر دے گا۔ تو اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، کوشش کیجیے اللہ رب العالمین کے درگاہ سے، اللہ رب العالمین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت
اس مہینے کے اندر ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ سلف صالحین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا معمول یہ رہتا کہ جو عام دنوں میں جو ان کی مشغولیت رہتی تھی اسے کم کر دیا کرتے تھے یا بالکل ختم ہی کر دیا کرتے تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو شیوخ دروس کا اہتمام کرتے تھے، عام دنوں میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے، وہ اسے ترک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے وقت کو تھوڑا قرآن مجید کے لیے نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا فرائض انجام دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم پائیں تو ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لے، اپنی نیت کو صاف کر لے، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک شخص کی نیت خراب ہو، ایک شخص کی نیت صرف یہ ہو کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں تاکہ لوگ مجھے کچھ نہ کہیں، میں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نماز میں حاضری دے لیتا ہوں، نماز تراویح میں چلیے کھڑے ہو جاتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تراویح پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے، ہماری یہ نیت ہے، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو شمار ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ نماز کے تعلق سے یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کتنے عمر تک یا کتنے سال تو نے نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے 60 سال تک تیری عبادت کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تیرا نام اعمال تو خالی پڑا ہے، اس میں ایک بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہ تھی، اس کے رکوع اور سجود جس طریقے سے ہونے چاہیے ویسے نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کو قبول نہ کیا۔ اگر ہمارے عبادتوں میں ریاکاری ہو، ہماری عبادتوں میں دکھاوا ہو، لوگوں کے لیے عبادتیں کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قیل وما هن یا رسول اللہ قال الریا۔ صحابہ کرام کو فرمایا تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ ہے ریاکاری، شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری ہے، اور یہ ریاکاری مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے داخل ہو جاتی ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں اس شرک سے پناہ چاہتا ہوں جو میں انجانے میں کر دوں، اور اس گناہ سے بھی مغفرت چاہتا ہوں جس کو میں جان بوجھ کر کروں۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اپنی تمام عبادتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونا چاہیے کہ یہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ ہم تراویح کی نماز پڑھنے آئے، فرائض کا اہتمام کریں، سنن نوافل کا اہتمام کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ورنہ یہ محنت رائگاں ہے، ضائع ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب نہ دے گا اگر ہماری عبادتوں میں ریاکاری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ پاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محروم ہیں، جن پر اللہ رب العالمین نے ان کی روزی تنگ کر رکھی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ جب یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہوتا ہے تو اسی رمضان اور اس مبارک مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کا جذبہ اٹھتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر خیرات کرنے کا، صدقات کرنے کا، عطیات کرنے کا ایک جذبہ اٹھتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر خیر کام کرنے میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے،
اور صدقات و خیرات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ آج ہم ان کے امتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان بالخصوص میں جو سفرا حضرات ہمارے درمیان آتے ہیں، اپنے دور دراز علاقوں سے ہمارے درمیان اپنے مساجد اور مدارس کے چندوں کے لیے، ان کے تعمیراتی کام کے لیے ہمارے درمیان آتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے دروازوں تک آتے ہیں، ورنہ حال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوں گے، صدقات ہمارے پاس ہوں گے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم اسے دیں کس کو۔ ہم اسے غنیمت سمجھتے ہوئے ان لوگوں کا خیال کریں، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات تقسیم کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، جو غریب ہو، مسکین ہو، اس کا خیال کرو، اپنے رشتہ داری کا خیال کرو۔ جو آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا ہے، آپ ان کے ہاتھ کو سنبھالیں، ان کے ہاتھ کو پکڑیں، اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے کو دیکھیں، اور جب اپنے علاقے کو پورا کر لیں پھر اپنے علاقے سے باہر نکلیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ و زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں حاجت مند کون ہے، ضرورت مند کون ہے، پہلے اس کا خیال کریں، اور پھر اس کے بعد ہم باہر جائیں۔ صدقات اور خیرات کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک دانے کے ذریعے 10 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس 1 روپے کے ذریعے جو مثال بیان کی گئی 10 اور 10 سے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے، ایسے پرورش کرتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے گھروں کے اندر کسی جانور کی پرورش کرتا ہے، کسی بکری کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے صدقات اور خیرات کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ کل قیامت کے دن ہمیں پہاڑ کے مانند اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ جی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ اس کا احسان ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقات اور خیرات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جہاں تک کہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجور کے 1 ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات اور خیرات کرو۔ تو یہ مہینہ بالخصوص اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے خیرت اور برکت رکھی ہے اس مہینے کے اندر، تو ہمیں اس معاملے میں بھی، صدقات اور خیرات کرنے کے معاملے میں بھی اپنے جیب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں سے سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نچھاور کر دیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہو اپنے حیثیت سے مدد کرے اس جنگ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیا اور فرمایا یہ میرے پورے گھر کا آدھا حصہ ہے۔
وہیں پر دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان اور جو بھی ان کے پاس مہیا تھا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ رہا، گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ جذبہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ آج معاملہ ہمارا ہم اپنا دیکھیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری جیب سے اتنا چلے گیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ یہ اللہ رب العالمین ہماری پرورش کرنے والا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ روزی تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اسی میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے، تمہارا اپنا کمایا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بھلائی اس وقت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اپنا پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا اس مہینے کے اندر بالخصوص ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بہت سی باتیں ہیں رمضان کے حوالے سے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان کا معاملہ جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے آخر پورے رکوع تک اللہ رب العالمین نے کئی مسائل کا تذکرہ کیا، جس میں دعا کے اہتمام کا بھی ذکر ہے کہ بندہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اس لیے کہ دعا اصل عبادت ہے۔ اگر ہم نماز ہی کو دیکھ لیں تو شروع تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک صرف اور صرف دعائیں ہی ہیں۔ تو الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعاؤں کا ہمیں بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص افطاری کے وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس وقت بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور بالخصوص اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس پورے احکام و مسائل کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ بڑا ہی حساس اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے احکام رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، دعا، قرآن کی تلاوت، اور اسی طریقے سے اعتکاف، مساجد کے اندر آنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے ربط رکھ، ساری احکام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے باطل طریقے سے مال کو نہ کمائے، مال کو نہ کھائے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کا حق مار کر مال نہ کھائے۔ آیت کے اندر ناحق مال کھانا یا یوں کہہ لیں حرام کمائی سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ، شریعت ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کے پاک ہونے میں تقریباً 40 دن لگ جاتے ہیں، 40 دن تک اللہ اس کی کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ عظیم موقع رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ایسے ساتھی ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں جو پچھلے سال پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تراویح کی نماز انہوں نے ادا کی، فرائض کا اہتمام کیا، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے تو اپنی روزی کو پاک کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ اگر ہم یہ اعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری روزی کے اندر خرابی ہے، ہماری روزی حرام کی ہے، یہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنی روزی کو پاک کر لیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ اس آیت کے اندر ایک بات بہت ہی نہایت ہی واضح طریقے سے بیان کی گئی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ کوئی بھی شخص حاکم کے پاس معاملے کو لے کر جائے اس لیے کہ یہ ناحق مال میرے حوالے ہو جائے۔ میں اس بات کی اگر تشریح کروں تو یوں کہہ لیں کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہے کہ کسی شخص کے پاس زمین ہے لیکن اس کے پاس اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کیس درج کر دوں کہ یہ زمین میری ہے۔
اور کیس درج کر کے میں یہ ثابت کروں کہ یہ روپے پیسے دے کر رشوت دے کر میں اس زمین کو ہڑپ لوں، یہ ناحق مال کھانا ہے۔ کہ مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو ہو سکتا ہے میں کسی کے لیے ناحق فیصلہ کر دوں، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک فصیح الزبان ہو، اچھا بولنے والا ہو، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم عبادتیں کریں، لیکن اس کے ساتھ میں ہماری روزی حلال ہونی چاہیے، ہمارا خوراک حلال ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی دیکھیں ہمارے گھر میں افطاری آ رہی ہے، وہ سامنے والا شخص حلال کما رہا ہے کہ نہیں کماتا ہے۔ ہم ایسے کھانوں سے بچیں، ہم ایسے خوراک سے بچیں جو ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والا ہے، ہماری عبادتوں پر پانی پھیرنے والا ہے۔ ایسے کھانوں سے، ایسی خوراک سے، ایسی روزی سے ہم بچیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو نے ہمیں اس رمضان کو نصیب کیا ہے، الہ العالمین تو اس رمضان کے اندر ڈھیر ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی ادائیگی کی توفیق دے۔ الہ العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تو ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری قیام کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی کسی مرض میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی گزر گئے ہیں، فوت پا چکے ہیں، الہ العالمین قبر میں ہیں، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرے موحد بندے ہیں، تو انہیں معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بے امنی کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔